بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غریب نواز کے جیون سے جڑی کہانیاں نہ کیول صوفی پرمپرا کی مہانتا کو درساتی ہے بلکہ ان کے سمے کے سماجک اور دھارمک سہنشیلتا کے آدرش کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ ان کی شکشاؤں کا پربھاؤ اتنا گہرا تھا کہ انیک لوگ چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہو ان کے وچاروں اور کرونا سے پربھاوت ہو کر ان کی شرن میں آئے۔ آج میں آپ کو غریب نواز اور ایک ہندو پنڈت کی واقعہ سنانے جا رہی ہوں، اسی لیے ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیں۔ اس پرسنگ میں ایک ہندو برہمن پنڈت کی کہانی پرمکھتا سے سامنے آتی ہے۔ یہ گھٹنا اجمیر میں تب ہوئی جب غریب نواز نے اپنی اتیادھک اپستھتی سے پورے چھیتر کو پربھاوت کیا تھا۔ پنڈت جو اپنے سمے کے گیانی اور ودوان تھے، کئی کٹھنائیوں اور آنترک اشانتی کا سامنا کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی تلاش کی۔ جب پنڈت غریب نواز سے ملے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی سادھارن سنت نہیں ہے۔ غریب نواز نے ان کا سواگت ونمرتا اور کرونا کے ساتھ کیا۔ انہوں نے پنڈت کی باتوں کو دھیان سے سنا اور انہیں بتایا کہ واستوک شانتی اتیادھاتمکتا اور ایشور کی سیوا میں ہے۔ غریب نواز کی سرلتا اور گہرائی نے پنڈت کو اتنا پربھاوت کیا کہ انہوں نے خود کو ان کی شکشاؤں کے پرتی سمرپت کر دیا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ غریب نواز نے نہ تو پنڈت پر کوئی دباؤ ڈالا نہ ہی انہیں اسلام اپنانے کے لیے بادھیہ کیا۔ یہ پنڈت کا اپنا نرنے تھا کہ انہوں نے حضرت کی کرونا سیوا اور آدھیاتمکتا سے پریرت ہو کر اسلام کو سویکار کر لیا۔ اسلام اپنانے کے بعد انہیں عبداللہ نام دیا گیا۔ عبداللہ نے بعد میں غریب نواز کے شیشیہ کے روپ میں اپنا جیون بتایا اور ان کے سندیش کو پھیلانے کا کام کیا۔ یہ کہانی حضرت خواجہ غریب نواز کے درشٹی کون کو اسپشٹ کرتی ہے۔ غریب نواز نے کبھی بھی دھارمک بھید بھاؤ نہیں کیا۔ وہ سبھی منوشیوں کو سمان درشٹی سے دیکھتے تھے اور ان کے لیے ان کا سب سے بڑا سندیش کرونا اور پریم تھا۔ غریب نواز نے کسی کو بھی دھرم پریورتن کے لیے مجبور نہیں کیا۔ ان کی شکشاؤں کا آدھار مانوتا اور اتیادھک وکاس تھا۔ انہوں نے یہ سکھایا کہ کسی بھی دھرم کے انویائی یدی وہ سچے من سے ایشور کی پوجا کرتے ہیں تو وہ سچی شانتی پراپت کر سکتے ہیں۔ غریب نواز نے اچ اور نمن ورگ، دھرم اور جاتی کے بندھنوں کو توڑا۔ ان کے لیے ہر ویکتی چاہے وہ امیر ہو یا غریب، راجا ہو یا بھکاری سمان تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی 12ویں شتابدی میں بھارت آئے جب دھارمک اور سماجک بھید بھاؤ اپنے چرم پر تھا۔ انہوں نے اجمیر کو اپنا کیندر بنایا اور غریبوں، بے سہاروں اور سبھی جاتیوں اور دھرموں کے لوگوں کو اپنا شیشیہ بنایا۔ ان کے جیون کا سب سے بڑا ادیش مانوتا کی سیوا کرنا اور سبھی کو آدھیاتمک گیان پردان کرنا تھا۔ غریب نواز اور ان کے وچار آج بھی ہمیں پریرت کرتے ہیں۔ ان کا جیون ہمیں سکھاتا ہے کہ دھرم سے پرے مانوتا کا سمان کرنا چاہیے۔ سچی آدھیاتمکتا سے بھید بھاؤ کے لیے کوئی استھان نہیں ہے۔ کرونا اور پریم سے ہر سمسیا کا سمادھان سمبھو ہے۔ اس واقعے کا سب سے بڑا سندیش یہ ہے کہ دھرم کا ادیش منوشیہ کو جوڑنا ہے، نہ کہ انہیں وبھاجت کرنا۔ غریب نواز کی شکشائیں ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہیں کہ یدی ہم سچے ارتھوں میں ایشور کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنی مانوتا کو جگانا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں آپ کو ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔